آپ نے بڑے بڑے ادارے دیکھے ہوں گے جو آپ کو سیریں کرواتے ہیں، لیکن ایک ادارہ یہ بھی ہے جس نے اپنے جلیل القدر نبی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی سیر کرائی جو قیامت تک کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور حضور سے پہلے بھی کبھی کسی نے نہیں کی۔ سائنسدان پریشان ہے کہ بجلی کی تیز رفتاری سے کوئی سفر انسان کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پڑھے، اللہ عز و جل نے 1450 سال پہلے اپنے نبی کو براق پہ سفر کروایا۔ قرآن کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عربی میں برق کہتے ہیں بجلی کو، عربی میں برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی جو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں نا کہ اسپیڈ آف لائٹ سے کوئی بندہ سفر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی نے اس بجلی کی تیز رفتاری کو ملٹیپل کر کے سواری کا نام رکھا براق، یعنی بجلیاں، اور اس پہ اللہ نے سفر کروایا اپنے نبی کو۔ ایسا سفر کہ حضور فرماتے ہیں جس سواری پر میں سوار تھا میری نگاہ آگے جہاں تک جاتی وہاں اس سواری کے اگلے 2 قدم ہوتے، اور جہاں پیچھے نگاہ جاتی اس کے پچھلے 2 قدم وہاں ہوتے۔ اتنی تیز رفتاری سے وہ سواری نے سفر کیا۔ اب یہاں کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا تھا خواب میں۔ بھئی خواب میں اگر بلایا ہوتا تو اللہ عز و جل یہ بات اسرا کا لفظ کیوں استعمال کرتا؟ سیر کروائی، سیر تو وجود کو کروائی جاتی ہے نا، خواب میں تو ہوتا تو کہہ رہا تھا خواب دکھائی۔ اب اللہ کے نبی نے یہ سیر فرمائی تو کہتے ہیں اللہ ساتھ نہیں تھا، اللہ کے پاس جا کے ملاقات کی۔ اور بے وقوفوں تمہیں کیا پتا ملاقات کی لذت کیا ہوتی؟ ملاقات کی لذت ہے اس میں کہ اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کی جائے، کوئی راز و نیاز کیے جائے، کوئی محبتیں باندھی جائے، یہ ہے ملاقات۔ تو جو اللہ تھوڑا سا سفر مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے درمیان حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جس خدا نے اپنے نبی کو اس چھوٹے سے سفر میں تنہا نہیں چھوڑا، اللہ ساتھ ہے، صدیق اکبر ہے، دوسرے رسول اللہ ہے، اور تیسرا خدا خود ہے۔ چھوٹے سے سفر میں اللہ ساتھ ہے تو اتنے بڑے سفر معراج میں خدا ساتھ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے جو سیر فرمائی، اللہ عز و جل نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو من المسجد الحرام مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ تو یہاں پر تحقیق سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے سفر معراج 5 سواریوں پر کیا۔ آپ نے تو براق کا سنا ہے نا، حضور نے سفر معراج فرمایا 5 سواریوں پر، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے اس براق پہ، وہ جو جانور آپ کو بتایا ہے۔ آج کل وہ تخیلاتی وہ ایک گھوڑا بنایا جاتا ہے فلموں میں، ڈراموں میں، جس کے آگے سائڈ پہ سینگ ہوتا ہے، وہ اسی براق کی مشابہت سے بنایا جاتا ہے جس میں انلمیٹڈ کوالٹیز ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے جو سواری حضور کے لیے بھیجی تھی اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے، چاہے تخیلاتی ہو۔ مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام۔ اور مسجد ایسا کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے خود فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اب مجھے بتائیں مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ مسجد کے ارد گرد برکت ہوتی ہے؟ تو یہاں پر بھی تحقیقوں سے، روایتوں سے، احادیث سے ثابت ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ عز و جل کے تقریباً 70,000 نبیوں کے مزارات ہیں، ان کو اللہ عز و جل نے برکتیں کہا۔ اور پھر جب سفر معراج میں مسجد اقصی میں حضور نے امامت فرمائی تو اس کے بعد مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیاں لگائی گئی۔ نور کی سیڑھیوں پہ حضور علیہ السلام نے سفر فرمایا۔ پھر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک حضور علیہ السلام نے فرشتوں کا ایک جھرمٹ تھا کہ جو اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے آپس میں جوڑے ہوئے، حضور نے ان پروں پر بیٹھ کر سفر فرمایا۔ پھر اس کے بعد 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کی لمٹ ہے، حضرت جبرائیل کے پروں پر بیٹھ کر حضور نے سفر فرمایا۔ اور اصل کے بعد میں نے بتایا تھا جبرائیل کے کتنے پر ہیں؟ 7
700 مشرق و مغرب اس سے گھیر لیتے ہیں. اور پھر سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین او ادنا، اللہ عز و جل کے نور سے ایک نیزہ یا سوا نیزے کے فاصلے تک حضور نے سفر فرمایا. جنت سے ہیرے جواہرات کا صوفہ تیار کیا گیا جس کو کہا جاتا ہے رف رف. حضور نے اس پر سفر فرمایا اور اس مقام تک گئے جہاں پر حضور علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا. اور حضور کو اس سفر کے بعد، اس سفر کے آخر میں حضور علیہ السلام کو تحفہ عطا کیا گیا نمازوں کا. اب یہاں پر بھی آتا ہے کہ پہلے نماز فرض کی یہ 50، اور پھر حضور واپس آئے، دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی نبی سے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، تمہاری امت دن بھی تھوڑے ہیں، دن کے اوقات کم ہے، امت کی عمریں بھی کم ہیں، اور یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، اس کو کم کروایا جائے. تو مجھے بتائے اللہ پہلی بار میں 5 فرض نہیں کر دیتا؟ یہ بھی ایک بہانہ تھا محبوب کو بار بار اپنے پاس بلانے کا، محبوب کی پیاس بجھانے کا اپنے دیدار سے. تو یہ جو سفر اللہ عز و جل نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، اس میں یہ سفر تو ایک الگ چیز ہے نا. ویسے سورت کا نام ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے والد ہیں، ان کا لقب ہے اسرائیل. اور آپ کی جتنی بھی اولاد ہے اس کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. یہ جو یہودی ہے نا، یہ حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا. تو اس یہودا کے جو ماننے والے تھے آگے، ویسے تو وہ مسلمان تھے. حضرت یعقوب کے سارے بیٹے کیا تھے؟ مسلمان تھے، آپ پر ایمان رکھتے تھے. لیکن آپ پر ایمان رکھنے والے جو بعد میں اپنے منہج سے، اپنے ایمان سے، اپنے دین سے ہٹ کے انہوں نے اپنا الگ طبقہ، اپنا الگ فرقہ بنا لیا، اور ان کو کہا جاتا ہے یہودی. اور یہ تمام کی تمام جو اولاد ہے آگے ان سے جو اولادیں چلی ہیں، وہ مصر کے علاقے میں بھی ہیں، کنعان میں بھی ہیں، ایران میں، عراق میں، یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ بنی اسرائیل. تو اللہ عز و جل نے اس صورت میں بہت سے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے. فرعون کا بھی اس میں ذکر آیا، حضرت موسیٰ کا بھی ذکر آیا.